بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 41 میں اللہ کہتے ہیں، اے رسول جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں۔ اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں، اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ دین کو سیریس لے لیں، قابیل کے راستے پر نہ چلیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو حسد کی بنیاد پہ قتل نہ کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبردار کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے قدموں پر نہ چلیں۔ اب یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد اللہ آیت 32 سے 41 میں ہمیں وہ سزائیں بتاتے ہیں جو ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو فساد اور خوف امت میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک امت اپنا رول ادا نہیں کر سکتی، ایک لیڈر نہیں بن سکتی اگر اس امت میں جرائم کی شرح زیادہ ہے اور لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اسلام کیسے پھیلا سکتے ہیں جب آپ خود لوگوں کو اسلام کا بہت برا امیج دکھا رہے ہو، جس میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور لوگ خوف میں زندگی جی رہے ہیں۔ جہاں پر اسلام نیکی اور اچھائی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہاں پر اگر امت میں اچھائی ہے ہی نہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں تو پھر غیر مسلمان اسلام کو کیوں قبول کرے گا؟ اسی لیے اللہ آیت 32 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو انسان کسی اور انسان کو جان بوجھ کے قتل کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو انسان کسی اور کی زندگی بچانے کی کوشش کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ چیزیں اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل کو سمجھائیں اور یہی چیز اب اللہ اس امت میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی مقدس ہے، سیکرڈ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو۔ اب اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری تھا کیونکہ ابھی مسلمانوں نے مکہ اور پورے عرب کو فتح کرنا تھا۔ اللہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب ان کے پاس قوت اور طاقت آ جائے تو وہ اس وقت اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، بلکہ یہی بات اللہ نے اسی صورت میں آیت نمبر 8 میں بھی مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ جو ان کے اندر غصہ اور فرسٹریشن ہے، خاص طور پہ قریش کے لیے، وہ اس غصے کو قابو میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب مکہ فتح ہو جائے اور وہی قریش کے لوگ اسلام کو قبول کر لے تو یہ مسلمان ان کے ساتھ زیادتی یا بے انصافی اس وقت کرے صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اسی لیے اللہ یہاں پر بھی دوبارہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی مقدس ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو۔ کسی کو بھی نہ حق قتل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے اور کوئی بھی مسلمان اس سے وہ موقع نہیں چھین سکتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے مراد صرف قتل نہیں ہے، بلکہ چوری کرنا اور فساد پھیلانا یہ بھی ظلم ہے، جس کا ذکر آیت 33 اور 38 میں اللہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب سوسائٹی میں جرائم کی شرح زیادہ ہوگی تو لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے، اور پھر ایسے حالات میں آپ کی امت ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا چوری اور فساد کو روکنے کے لیے اللہ بہت سخت سزائیں بتاتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان فساد پھیلائے وہ توبہ نہ کرے اور آخر کار پکڑا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے یا ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ لیکن اگر فساد پھیلانے والے توبہ کر لے پکڑے جانے سے پہلے تو پھر ان کی کوئی سزا نہیں، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دیں گے۔ اسی طرح جو چوری کرے صرف اپنی لالچ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کیونکہ اس کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت مشکل سے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ لالچی تھا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اگر امت میں غربت بہت ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مسلمان اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ ایسے لوگوں کا خیال رکھے لیکن وہ ناکام رہی۔ ایسی صورت میں چوری کی سزا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے انسان لالچ کی وجہ سے چوری نہیں کر رہا، صرف زندہ رہنے کے لیے چوری کر رہا ہے۔
بلکہ یہی چیز اب حضرت عمر کے دور میں دیکھ سکتے ہیں، جب حضرت عمر خلیفہ تھے۔ 1 سال بہت مشکل تھا امت کے لیے، جب کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا قحط کی وجہ سے۔ اس دوران حضرت عمر نے چوری کی سزا ختم کی، کیونکہ لوگ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن یہ تمام سزائیں بتانے کے بعد اللہ اچانک آیت 41 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں پر غمگین نہ ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں، وہ جھوٹ کو سننا بہت پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فساد کا اور اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے فساد کی سزا سنا دی۔ اب یہاں پر اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ فساد کہتے کس کو ہے۔ جب ایک انسان جان بوجھ کر نبی کی سنت کو اور قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب ایک انسان ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی انکریج کرتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کیا جائے اور رسول کی سنت کو اگنور کیا جائے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ یعنی پھر ایسا انسان اپنا ایک نیا ورژن آف اسلام پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ باقی مسلمانوں کو انکریج کرتا ہے کہ اسلام میں کچھ چیزوں کو لے لیا جائے اور کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بلکہ اس وقت نبی کے ٹائم پہ یہودی اور منافق یہ کام بہت زیادہ کرتے تھے، لہٰذا وہ سب کے سامنے یہی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ تمام اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بہت سلیکٹیو تھے، کچھ حکم کو مانتے تھے، کچھ کو نظر انداز کرتے تھے اور کچھ حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے تمام حکم کے آگے جھک جاؤ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ حکم کے آگے ضرور جھکیں گے، لیکن کچھ کے آگے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسے لوگوں کے پاس جاننا پسند کرتے تھے اور ان کی باتیں سننا پسند کرتے تھے جو کہتے یہ تھے کہ ہم آپ کو سچ سکھائیں گے، ہم آپ کو اسلام کے بارے میں سکھائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دفعہ بھی خود نبی کے پاس نہیں گئے۔ یعنی وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم آپ کو حق اور اسلام کے بارے میں سکھائیں گے، لیکن وہ اسلام کے بارے میں کیسے سکھا سکتے ہیں جب وہ خود کبھی نبی کے پاس نہیں گئے؟ یعنی ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا الگ اسلام کا ورژن بنا کے پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بہت سے مسلمان یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ کبھی خود نبی کے پاس نہیں گئے، ان کے پاس دین کا نالج کیسے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بہت سے مسلمان ان کے پاس جاتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اسلام کا ورژن بہت آسان تھا، ایک ایسا ورژن تھا جس میں جہاد کرنا ضروری نہیں ہے، جس میں اللہ کے تمام حکم کے آگے جھکنا ضروری نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ لہٰذا ایسے مسلمان دوسروں کو یہ سکھاتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے اور آپ مشورے کے لیے نبی کے پاس جانا چاہتے ہو، تو اگر نبی نے آپ کو کوئی ایسا مشورہ دیا جو ہماری باتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو پھر اس کو لے لینا، اور اگر نبی نے کوئی اور مختلف بات کی تو پھر اس کو مت لینا، اس وقت نبی کو اگنور کر کے وہاں سے چلے جانا۔ اس کو کہتے ہیں فساد پھیلانا، کہ آپ مسلمانوں کے اندر اتنا جرأت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کھلے عام نبی کو چیلنج کریں، ان کی باتوں کو اگنور کریں، اور اگر ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو اٹھ کے چلے جائیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کا ایک غلط ورژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بھی بول رہے ہیں وہ غلط ہیں، ان دونوں کا حساب کتاب قیامت کے دن بہت سخت ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سمجھانا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں اور وہ لوگ جو طاغوت کے پاس جاتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے آیت 33 میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ ایسے انسان کو قتل کیا جائے یا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یہ اس کے لیے ہے جو فساد پھیلا رہا ہے، یعنی جو اسلام کا ایک غلط ورژن کو خود بھی پریکٹس کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی انکریج کر رہا ہے کہ وہ بھی پریکٹس کریں۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خاموشی سے اپنے گھر میں اسلام کا ایک غلط ورژن پریکٹس کر رہے ہیں لیکن اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کریں۔ یعنی ایسے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جہنم میں ضرور جائیں گے، لیکن ان کے اوپر فساد کی سزا نہیں لگتی، کیونکہ وہ غلط کام ضرور کر رہے ہیں لیکن اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ آ سکتی ہے، ہم ان آیتوں سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے مسلمان اس امت میں جو اسکالرز کو جب ڈھونڈتے ہیں تو بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک اسکالر ہے جو ایسی بات کر رہا ہے جو ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے،
لیکن وہ بات ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کے نفس کے خلاف ہے، تو عموماً وہ ایسے اسکالر کو اگنور کریں گے، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ آن لائن کسی اور اسکالر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو وہی بات کہہ رہا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ جانتے ہیں کہ وہ اسکالر جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، چاہے ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن کیونکہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں وہ اس اسکالر کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ یہی چیز ہم نے سورہ نساء آیت 58 سے 62 میں دیکھا تھا، جب اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے تھے کہ اپنے ہر فیصلے کو قرآن اور سنت کے مطابق کیا کرو، طاغوت کے پاس نہ جایا کرو۔ اب ظاہر ہے طاغوت کے پاس کون جاتا ہے؟ منافق۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف آؤ تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور طاغوت کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کو وہی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو ان کا نفس سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے پھر سورہ نساء میں اللہ نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ جب آگے جا کے ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کے اپنے کیے کی وجہ سے ہے۔ اس وقت سورہ نساء میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جو طاغوت کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر اس صورت میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو طاغوت کے پاس جانا پسند کرتے ہیں اور جو خود بھی طاغوت ہیں، یعنی وہ مسلمان جو خود سے ایک اسلام کا غلط ورژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں فتنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کسی کے لیے فتنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا دل اس کے بعد صاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر پھر سوال یہ ہے کہ فتنہ، فساد اور طاغوت، یہ تین الگ الگ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان تینوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز سے شدت سے محبت کرتے ہو یا بہت زیادہ اس کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ چیز آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز حرام ہو سکتا ہے وہ چیز حلال ہو، لیکن کیونکہ آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، وہ چیز آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ آپ پھر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ایسا انسان طاغوت کے پاس جائے گا، یعنی منافق یا کافر جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو حق کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کا ایک نیا ورژن بنا رہے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگوں کے پاس صرف اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ وہی بات کریں گے جو وہ سننا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ اسلام کا ایسا ورژن بتائیں گے جس کے مطابق فتنہ جائز ہو، جس کے مطابق ایک مسلمان اپنے فتنے کے پیچھے بھاگ سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ظاہرہ جو مسلمان ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی روح کی آواز کو اگنور کریں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ اپنے فتنے کو حاصل کرنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں جو فساد پھیلا رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح شیطان انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں کو سمجھنا آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آج کل آن لائن جو اسلام کا ایک غلط ورژن آپ کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک ایسا ورژن جس میں جہاد ضروری نہیں ہے، ایک ایسا ورژن جس میں 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، روزے رکھنا بھی بہت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، لہٰذا آپ جو مرضی کرو یا نہ کرو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت سی حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بہت سے مسلمان اپنے فتنے کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہاں پر بہت سختی سے خبردار کرے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے فتنے کو قابو میں نہ رکھا تو عن قریب اللہ ہمارے دل پر مہر لگا دیں گے اور پھر ہمارا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ لہٰذا یہ سمجھ جائیں کہ طاغوت اور فساد کی جڑ ہے فتنہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں فتنہ ختم کر دیں گے، کسی چیز سے شدت سے محبت نہیں کریں گے سوائے اللہ، تو پھر آپ کبھی بھی طاغوت کے پاس نہیں جائیں گے، اور جو انسان فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کو خود خبردار کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں۔ السلام علیکم۔